نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى فصل لربك وانحر وقال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله المولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ. انتہائی محترم حضرات، انتہائی محترم خواتین، امید ہے کہ آج بعد مغرب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے گا اور ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے. ذی الحج کے یہ 10 دن یہ بڑی اہمیت کے 10 دن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور خود قرآن پاک میں ان کے حوالے سے بڑی فضیلت آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. کہ اللہ کے ہاں ذی الحج کے ان 10 دنوں سے زیادہ اہم دن کوئی بھی نہیں، لہذا ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو. تحلیل کا مطلب ہے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. تکبیر مطلب اللہ کی کبریائی بلند کیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور تحمید یعنی اس کی حمد بیان کیا کرو اور اس کی تعریف کیا کرو. تو یہ 10 دن ذکر کے ہیں. اور ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 9 دنوں میں یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک روزے رکھنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور خاص طور پر 9ویں ذی الحج کو روزہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یکفر سنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، گزرا ہوا سال اس کے بھی اور جو گزر رہا ہے اس کے بھی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صوم یوم عرفہ یکفر سنتین، عرفہ کے دن کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے لیے کفارہ ہے. تو گویا یہ بہت اہم دن ہے. اچھا، اس میں یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ جو برکت ہے وہ اللہ نے راتوں میں رکھی ہے. مثلا لیلۃ القدر ہے، وہ رات ہے، لیلۃ المبارکہ جسے کہا گیا.
یا رمضان کی راتیں ہیں، یا اور راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور برکت رکھی ہے۔ روایات میں نصف شعبان کے حوالے سے بھی، اگرچہ اس کی اکثر روایات ضعیف ہیں، لیکن کچھ روایت ایسی ہیں کہ اس میں ایسی بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر اور برکت رکھی، لیکن ذی الحج کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، اس لیے فرمایا ایام، دن، لہذا ان ایام میں، ان دنوں میں خیر اور برکت کے کام کرنا، نیکی کے کام کرنا، صدقہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اور یہ ایک لحاظ سے اظہار یکجہتی ہے ان لوگوں سے جو حج کے لیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے ساری دنیا کے مسلمان تو بیک وقت حج نہیں کر سکتے، حج تو چند لاکھ لوگ کریں گے، مسلمان تو 2.5 ارب ہیں۔ تو جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے اپنے آپ کو روحانی طور پر عرفات میں اور منی میں اور مزدلفہ میں محسوس کریں، اور اسی طرح ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے جس طرح کہ انہوں نے کیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، کہ جب یہ ذی الحج کے دن شروع ہو جائیں اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال بھی نہ کٹوائے اور اپنے ناخن بھی نہ کٹوائے۔ اب یہ دیکھیے، یہ حالت احرام کی پابندی ہے، بالوں کو نہ کٹوانا، ناخنوں کو نہ کٹوانا۔ لیکن ایک شخص اپنے گھر بیٹھ کر اگر اس کا قربانی کا ارادہ ہے تو وہ اپنے بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کٹوائے، تو یہ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو روحانی طور پر وہاں محسوس کرنا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی۔ اچھا، ایک اور روایت اسی سلسلے میں، وہ بڑی دلچسپ ہے اور وہ مجھے آج ہی ملی اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک دودھیل بکری ہے، دودھ دیتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس پہ تو تمہاری زندگی کے گزر بسر ہے، تمہارے بچوں کا گزر بسر ہے، غریب آدمی تھا۔ تو فرمایا نہیں، تم اس کی قربانی نہ کرو، تم کیا کرو؟ آپ نے فرمایا کہ تم جب یوم النحر آئے، عید کا دن آئے، تو بال کٹوا لو، ناخن ترشوا لو، مونچھیں ترشوا لو، زیر ناف بال کٹوا لو، تو یہ اللہ کے ہاں تمہاری قربانی ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، قربانی نہیں کر سکتا، وہ بھی اگر ان دنوں میں حجاج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قربانی کا اجر دے دے گا اور اسے قربانی سے محروم نہیں رکھے گا۔ اسی طرح 10 جو ذی الحج، 9 ذی الحج ہے، وہ یوم عرفہ ہے۔ تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو آگ سے نجات دے۔ تو جو عرفات کے میدان میں ہیں، خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پروانہ دے دیتا ہے اور ان کو جہنم سے خلاصی کرتا ہے۔ لیکن وہ وہاں روزہ نہیں رکھیں گے، عرفہ کے میدان میں جو موجود لوگ ہیں ان کے لیے روزہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا۔ لیکن جو باقی دنیا کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر عرفہ کے دن کا روزہ وہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن نفل ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات خیال رکھیے، ایک چیز بڑی مشہور ہو جاتی ہے اور پھر لوگ اسے لازم کر لیتے ہیں، تو لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر رکھے گا تو اس کا بہت بڑا اجر۔
اگلا جو دن ہے 10 کا، اس میں پھر قربانی ہے، اور قربانی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سنت ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فدیے کے طور پر انہیں جو ہے وہ ایک مینڈھا آ گیا اور انہوں نے اس کو ذبح کر لیا، اور اس کے بعد یہ جاری ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی سنت مطہرہ سے اس کو دوام بخش دیا، اور قیامت تک یہ قائم ہے۔ یہ سنت اسلام ہے، یہ سنت ابراہیم ہے، اور یہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھے وہ ذبح کیے، بِكَبْشَيْنِ إِمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، 2 سفید سینگوں والے مینڈھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے، اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت اور اپنی امت کے لیے درد اور اپنی امت کو ثواب میں شریک کرنا، کہ آپ نے فرمایا دوسرا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹ قربان کیے، اور ان میں سے 63 آپ نے اپنے دست مبارک سے ان کا نحر کیا، اور 37 آپ کی طرف سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نحر کیا، پھر ان کا گوشت پکوایا اور وہ گوشت بھی تناول فرمایا، اور اس کا شوربہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو قربانی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہ قربانی جو ہے یہ کس پر واجب ہے؟ باقی 3 فقہا، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، وہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، اور ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر یہ قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوگا؟ تو نصاب اس کا وہی ہے جو زکوٰۃ والا ہے، ایک فرق کے ساتھ۔ زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ ایک شخص کے پاس سارا سال اتنا مال رہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی کے لیے سارے سال کی شرط نہیں ہے۔ قربانی کے موقع پر اس کے پاس اتنا مال ہے تو پھر وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اور اسے قربانی کر دینی چاہیے۔ سارا سال صاحب نصاب تھا، قربانی کے موقع پر نہیں ہے تو پھر قربانی نہیں ہے، اور سارا سال صاحب نصاب نہیں تھا لیکن قربانی کے موقع پر اس کے پاس مال ہے تو پھر اسے یہ قربانی کرنی چاہیے، یہ واجب ہے۔ اور یہ کتنا ہے؟ یعنی 7.5 تولہ سونا، اس کی بقدر مالیت، یا 52.5 تولے چاندی اس کے بقدر مالیت، یا یہ اگر یہ کسی کے پاس ہے، خاص طور پر خواتین اس کو ذہن میں رکھیں، تو پھر وہ صاحب نصاب ہے اور ان کے لیے قربانی واجب ہے۔ خواتین عموماً شوہروں پر ڈال دیتی ہیں، زیور خود رکھتی ہیں اور قربانی جو ہے شوہروں پہ ڈال دیتی ہیں، اور شوہر بیچارہ اگر صاحب نصاب نہیں ہوگا تو وہ تو بچ جائے گا، آپ نہیں بچیں گے، اس لیے کہ جو آپ کی ملکیت ہے اس کے جواب آپ نے دینا ہے، مرد نے نہیں دینا۔ واجب قربانی میں اور نفل میں فرق ہے۔ واجب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کریں گے، اور جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے کریں گے،
اور نفل یہ ہے کہ وہ ایک بہت سارے لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے. مثلا جو شخص، یہ عموماً ہوتا ہے نا، میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، میرے عزیز اقارب فوت ہو گئے ہیں، تو کیا میں ان کی بھی قربانی کروں؟ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے ایک ساری امت کی طرف سے کر دی، تو ایک نفلی قربانی بھی سب کے لیے وہ کافی ہو جائے گی جو فوت شدہ لوگ ہیں. لیکن سب سے پہلے اپنی کرنی ہے، یہ یاد رکھیے. ایک شخص اپنی نہیں کرتا لیکن والدین کی کر دیتا ہے، تو اس کی اپنی بھی نہیں ہوگی، والدین والی بھی نہیں ہوگی. تو پہلی اپنی جو اس پہ فرض ہے، جو واجب ہے، اور اس کے بعد پھر باقیوں. قربانی کے جانور، جو بڑے جانور ہیں، مثلا گائے ہے، بیل ہے، بچھڑا ہے، تو وہ 2 سال کا ہونا چاہیے. اور جو بکرا ہے، دمبا ہے، وہ 1 سال کا ہونا چاہیے. یہ قربانی کے لیے شرط ہے. اور یہ صحیح سالم ہونا چاہیے، کوئی عیب اس میں نہیں ہونا چاہیے. مثلا اس کی آنکھ میں، اس کے کان میں، اس کے پاؤں میں مثلا لنگڑا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے. کانا ہو تو پھر قربانی جائز نہیں ہے. ایک کان کٹا ہوا ہو تو قربانی جائز نہیں ہے. بیمار ہو، بہت زیادہ نحیف ہو، کمزور ہو، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں. تو صحیح سالم ہونا چاہیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور لیتے ہوئے اس کی آنکھ اور کان وہ دیکھ لیا کرو. تھوڑی بہت اگر کوئی معمولی نقص ہے تو وہ معاف ہے. قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کو تمہارا گوشت بھی نہیں پہنچتا اور اللہ کو تمہارا خون بھی نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دل کا تقویٰ وہ پہنچتا ہے. لہذا جب آپ نے قربانی کے لیے جانور کی گردن پہ چھری رکھ دی اور صالح نیت کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ، ریا نہ ہو اس میں، تو قربانی ہو گئی. اس کے بعد اس کے گوشت کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے خود بھی کھا سکتے ہو، وَالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو ضرورت مند ہے لیکن مانگ نہیں رہا اسے بھی دے سکتے ہو، اور جو مانگ رہا ہے اسے بھی دے سکتے ہو. تو اس کی جو تقسیم ہے بات کی، اس کا نفس قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. قربانی ہو گئی لیکن اسے اسی طرح تقسیم کرنا چاہیے کہ خود بھی کھانا چاہیے اور عزیز رشتہ داروں کو بھی کھلانا چاہیے، اور ان لوگوں کو خاص طور پر جنہوں نے قربانی نہیں کی ان تک بھی پہنچانا چاہیے، اور جو مانگنے والے ہیں انہیں بھی دے دینا چاہیے. لیکن اس کا اگر یہ کہنا کہ یہ اس کے اتنے حصے ہو جائیں اور اتنا یہ ہو وہ ہو، تو وہ اس کا قربانی سے تعلق نہیں ہے. قربانی آپ نے گردن پہ چھری پھیر دی تو قربانی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. یہ اضافی چیز ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے. عموماً یہ سوال ہوتا ہے، اور بہت سارے آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پر ایسا پورٹرے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تو کیوں قربانی کرتے ہو؟ بلکہ لوگ میمز بناتے ہیں کہ 30,000 کا حصہ ہے، 2 حصے تو 60,000 کے ہیں، تو ان 60,000 کا کوئی کولر لگوا دو، لوگ پانی پئیں گے. کسی بچی کی شادی کروا دو، اس کو جہیز دلا دو. تو ان سے بھائی بندہ پوچھے کہ یہ جو تم نے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا ہوا ہے 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، تو تم ایسا کرو کہ 50,000 والا موبائل لے لو اور 2.5 لاکھ کی کسی کی شادی کرا دو. تو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. یا یہ جو تم نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور 50 لاکھ روپے خرچ کیا، تو اس میں تو 10 بندوں کی شادی ہو سکتی تھی، تو اس کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا. لیکن جب قربانی کی بات آئے گی کہیں گے کہ یہ کرو. یہ اصل میں وہ ذہنیت ہے، سیکولر ذہنیت.
جو دینی شعائر سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں اور دینی شعائر کو کم اہم جتا کر دوسری طرف ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان چکروں میں نہیں آنا. لیکن نیکی وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے. آپ تو جانور کسی اور دن بھی ذبح کرتے ہیں نا. ہم روزانہ گوشت کھاتے ہیں نا. قصائی روزانہ بکرے اور دمبے ذبح کرتے ہیں، تو کیا وہ روزانہ قربانی ہوتی ہے؟ وہ روزانہ تو قربانی نہیں ہوتی. صدقہ ہو سکتا ہے لیکن قربانی کے اجر کسی کو ان 3 ایام کے علاوہ نہیں ملے گا، چاہے وہ 10 قربان کر دے، 20 کر دے، 50 کر دے. تو کسی خاص موقع پر کوئی خاص کام اللہ نے حکم دیا تو اس طرح کرنا، وہ قربانی ہے، وہ نیکی والا کام ہے. اب عرفات کا میدان ہے، یہاں سے میں اور آپ عمرے پہ چلے جائیں اور عرفات کے میدان میں حاضری کر دے دیں اور کہیں ہمارا حج ہو گیا، تو حج تو نہیں ہوگا. حج تو 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں حاضری ہے. یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ جس موقع پر جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا، وہ عبادت ہے. وہ موقع گزر جائے پھر آپ بے شک وہ کام کرتا رہے، وہ عبادت نہیں ہے. آپ سارا سال عرفات میں بیٹھے رہے، آپ کو حج کا ثواب نہیں ملے گا. آپ کی بخشش کے وہ خزانے نہیں کھلیں گے جو 9 ذی الحج کو ہیں. اسی طرح ان 3 ایام میں 10، 11 اور 12 جو ایام تشریق ہیں، یہ قربانی، یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے، سنت ابراہیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تازہ کیا. یہ اس طرح کرنا اللہ کو محبوب ہے. اور اس کی جگہ ایک شخص ایک نہیں 10 کولر لگوا دے، اسے وہ اجر نہیں ملے گا، بلکہ شاید سنت کی خلاف ورزی پر عذاب مل جائے. ایک شخص عیدگاہ میں آیا اور اس نے نماز عید سے پہلے 2 نفل پڑھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کیا کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نہ نفل ہے، نہ اذان ہے، نہ اقامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو اس نے کہا کیا اللہ مجھے 2 نفل پڑھنے پر عذاب دے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تمہیں رسول کی سنت کی خلاف ورزی پر عذاب دے گا. جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تم نے رسول کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے نا وہ کر کے، تو اللہ تمہیں اس پر عذاب دے گا. تو ایک شخص کہے کہ میں قربانی نہیں کرتا، میں فلاں جگہ یہ پیسے کسی غریب کو دے دوں گا، تو وہ اللہ کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہا ہے، اور اس نیک کام پر بھی اس کے لیے اجر نہیں عذاب ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے. یہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر چونکہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آتی ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب سمجھا. اس لیے یہ جو ایام تشریق ہیں یہ بڑے اہم دن ہیں، اور ان دنوں کو ضائع کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں ہمارا کلچر بالکل مختلف ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ان ایام میں واقعی ایک نظر آ رہا ہوتا تھا کہ وہ ان احکامات پر عمل کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ منقول ہے کہ ان ایام میں وہ بازاروں میں نکل جاتے اور اونچی آواز سے تکبیر بلند کرتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. گویا لوگوں کو یاد دلا رہے ہوتے کہ یہ تکبیر بلند کرنے کے دن ہے، یہ کلمہ پڑھنے کے دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تحمید اور حمد بیان کرنے کے دن ہے. آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا سے زائرین حرم وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو وہ بھی یہی کر رہے ہیں وہاں پہ، اور ہم یہاں سے ان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کی بنیاد پر بات کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اور بھی کچھ مسائل ہیں
جو کہ قربانی کے حوالے سے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الاضاحی البدن عن 7 والبقر عن 7، متفق علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اونٹ اور بکرے یا اونٹ اور گائے ان میں 7 حصوں کا حکم دیا، یعنی 7 افراد مل کر اونٹ کی قربانی یا گائے کی قربانی یا بیل کی قربانی یہ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک روایت میں تو اونٹ کے حوالے سے 10 کا بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ راجح قول جو ہے وہ 7 کا ہے۔ ایک اور اس میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اول ما نبدأ به في يومنا ان نصلي ثم نرجع فننحر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نحر کا دن ہے، عید کا دن ہے، تو سب سے پہلے ہم اس دن کی ابتدا اس طرح کرتے ہیں کہ عیدگاہ میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ہم واپس آتے ہیں، فننحر، پھر ہم قربانی کرتے ہیں، من فعلہ فقد اصاب سنتنا، تو جس نے اسی طرح کیا اس نے ہماری سنت کی تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل کیا، ومن ذبح قبل، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا، فإنما هو لحم، تو وہ صرف گوشت ہے، قدمہ لأہلہ لیس من النسک فی شیء، گوشت اس نے اپنے گھر والوں کو دے دیا ہے لیکن قربانی میں اسے کوئی حصہ نہیں ملا۔ وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ وہی جانور آپ عید کی نماز کے بعد قربان کریں گے تو نیکی ہے، قربانی ہے اور اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اسی جانور کو آپ نے عید کی نماز سے پہلے قربان کر دیا تو نیکی نہیں ہے، صرف گوشت ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں کو دے دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو اس دن قربانی کی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، فلا یقرب مصلانا، تو پھر وہ ہماری نماز کی جگہ کے قریب بھی نہ آئے، پھر وہ ہمارے ساتھ نماز بھی نہ پڑھے۔ استطاعت رکھتا ہے لیکن قربانی نہیں کی تو پھر وہ ہماری نماز کی جگہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے، اور اس کا اصل اس کی وہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ یہ تو علامت ہے نا، اس کا فلسفہ یہ ہے جو وہ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مسلمان کی ساری زندگی اللہ کے لیے، اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کی زندگی، اس کی موت اللہ رب العالمین کی۔ اور انسان یہ ظاہر کرتا ہے اللہ تیرا حکم ہے، تو نے جانور کی قربانی کی ہے تو میں جانور قربان کرتا ہوں، اور تو جان کی قربانی مانگے گا تو میں جان بھی تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ اس لیے ایک روایت میں یہ بتایا گیا کہ جو ایام ذی الحج ہیں یہ حج سے بہتر، جہاد سے بہتر ہے۔ جہاد سے کیوں بہتر ہے؟ کہ اس میں وہ انسان کے نفس کی تربیت ہو رہی ہے جو جہاد کے لیے ضروری ہے۔ جہاد میں انسان کو جان کی قربانی دینی ہے نا، تو اس جان کی قربانی کے لیے جو نفس کی تربیت اور ٹریننگ ہے وہ اللہ تعالیٰ ان ایام میں کرا رہا ہے۔ جب ایک شخص اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک شخص اپنی خواہشات کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، ایک شخص اپنی خواہش کو اور اپنے معمولات کو ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ جو احرام کی حالت ہے اس میں ہم اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی یہ جو ناخن کاٹنا ہے یہ فطرت سلیم ہے، یہ ایک سلیم فطرت والا انسان وہ چاہتا ہے کہ اس کے ناخن کٹیں، لیکن اللہ کے لیے ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خط کرانا، بال
روشوانائی انسان کی فطرت سلیم ہے، صفائی کا تقاضا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ خوشبو لگانا انسان کی فطرت ہے، انسان خوشبو کو پسند کرتا ہے، اللہ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں احرام کی حالت میں۔ میاں اور بیوی کا تعلق انسانی فطرت ہے، جائز تعلق ہے، احرام کی حالت میں اس جائز تعلق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ سمبولک ہے کہ اللہ تیرا حکم آیا تو وہ چیزیں جو انسان کی فطرت ہے، جو انسان کو اچھی لگتی ہیں، ہم نے تیرے حکم پر وہ بھی چھوڑ دی۔ ہمارے لیے سب سے اہم تیرا حکم ہے۔ تو نے کہا سلے کپڑے اتار دو اور 2 چادروں میں ملبوس ہو جاؤ، ہمیں قبول ہے۔ تو نے کہا اس گھر کے گرد پھیرے لگاؤ، طواف کرو، ہمیں منظور ہے۔ تو نے کہا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ، ہمیں منظور ہے۔ تو نے کہا جانور کی قربانی کرو، ہمیں منظور ہے۔ تو اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا اور اللہ کے ہر حکم کو ماننا، یہ وہ چیز ہے جو کہ بندگی کا صحیح ایسنس ہے، بندگی کا نچوڑ ہے۔ اور جب یہ چیز کسی کے اندر آ جائے تو کیا وہ حرام کھائے گا؟ کیا وہ کسی کا ناحق خون بہائے گا؟ کیا وہ کسی کا حق مارے گا؟ کیا وہ کسی ناجائز شہوت کی طرف اور کسی ناجائز رغبت کی طرف جائے گا اور قدم بڑھائے گا؟ جو اللہ کے لیے جائز خواہشات چھوڑ دے، اس سے کیسے ممکن ہے کہ وہ ناجائز کی طرف جائے؟ یہ ہے وہ ٹریننگ، یہ ہے وہ تربیت جو ان ایام میں بھی ہوتی ہے، یہی وہ تربیت ہے جو رمضان میں بھی ہوتی ہے، یہی وہ تربیت ہے جو عیدین کے موقع پر بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں مسلمان کی جو خوشی ہے، عید خوشی کا دن ہے، لیکن مسلمان کی خوشی میں بھی اسے اللہ کی کبریائی بلند کرنے کی بات کی گئی کہ اللہ کا حکم، اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایام ذی الحج کو ہمیں بہتر طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دوران زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے حجاج بھائی اور بہنیں وہاں پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ تمام مناسک ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔